اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ پیچھے تذکرہ گزرا ایک ایسے بندے کا جو دھوکہ دینا چاہتا تھا اور اس نے اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس مقام پہ بھی میرے اللہ نے ایک بندے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے، من جس شخص نے یشری خرید لیا نفسہ اپنے آپ کو ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو۔ ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے سب کچھ دے دیا اور اپنا آپ اس نے بچا لیا۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس بندے سے مراد حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو روم سے نکلے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مکے میں آ کے بیٹھ گئے، آقا کے نوکر اور غلام ہو گئے، اور اس نوکری اور غلامی نے حضرت صہیب کو مالا مال کر دیا۔ بڑا مال نصیب ہوا حضرت صہیب کو جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت فرما گئے۔ حضرت صہیب نے بھی اپنے اونٹ اپنے گھوڑے اکٹھے کیے، اپنا مال ان کے اوپر لادا، اور مال لادنے کے بعد آپ نے مکہ سے ہجرت کرنے کی آپ نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ دیتا ہوں۔ جب اپنا مال اپنا سامان لے کے نکلے تو وہ جو مکے کے کافر تھے انہوں نے راستہ روک لیا۔ انہوں نے کہا صہیب کل تو ہمارے پاس آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، یہ دو کچھ تو نے کمایا ہوا ہے نا، یہ ہمارے مکے سے تو نے کمایا ہے، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے ایسے۔ حضرت صہیب نے کہا اگر سارا مال دے دوں تو پھر؟ انہوں نے کہا اگر سارا مال دے دو تو پھر جہاں مرضی چلے جاؤ۔ حضرت صہیب نے اپنا سارا مال چھوڑ دیا صرف حضور کی محبت کے لیے، آقا کے پیار کے لیے، سارا مال چھوڑ دیا اور سب کچھ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے تو میرے محبوب نبی نے 2 بار ارشاد فرمایا صہیب تیری تجارت نے بہت نفع دیا ہے، صہیب تیری تجارت نے بڑا نفع دیا ہے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، ادھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ فرمایا کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان سارا مال دے کے بھی مصطفیٰ کی نسبت کے لیے بچا لیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ ایسا کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے وہ۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جنہیں اب دولت ایمان نصیب ہو چکی ہے، پہلے جہاں کہیں بھی رہے ہو الگ بات ہے، فرمایا اب جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے ادخلوا فی السلم، فرمایا داخل ہو جاؤ اب اسلام میں، کافہ سارے کے سارے، اب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ احباب ایسے بھی تھے کہ جو علماء تھے، اور علماء تھے یہود کے، یہودی علماء، لیکن اللہ نے ان کے اوپر فضل کر دیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے اسلام کا قبول کر لیا۔ اور یہ جو یہود میں ہفتے کا دن ہے نا، جیسے ہم جمعے کے دن کو عزت والا دن سمجھتے ہیں، برکت والا دن سمجھتے ہیں، اس کی عزت و توقیر سمجھتے ہیں، اور اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا ھذا یوم عیدنا، فرمایا یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے ہفتے کے دن کو سمجھتے تھے۔ ایک دن وہ علماء تھے کیونکہ ان کے دل کے اندر ہفتے کی بڑی محبت، بڑا پیار تھا، بڑا عزت اور احترام تھا۔ انہوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اسلام ہفتے کے دن کی عزت کرنے سے منع نہیں کرتے، اگر آپ اجازت دیں تو جیسے ہم جمعے کی تعظیم ہے ایسے ہم ہفتے کی بھی تعظیم کرتے رہیں، ہفتے کے دن خصوصی عبادات اور خصوصی معاملات اپنے کرتے رہیں۔ وہ لوگ یہ بات اللہ کے نبی سے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا اے ایمان والو اب جنہیں اسلام نصیب ہو گیا ہے نا،
فرمایا اب کسی پچھلی شریعت کا لحاظ ان کے لیے نہیں ہے، وہ اگر لحاظ کریں گے تو فرمایا شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ کریں گے۔ اب جو میرا محبوب تمہیں دیتا ہے اسے قبول کر لو، اور جس سے تمہیں روک دیتا ہے اسے رک جاؤ۔ فرمایا یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے۔ فرمایا سارے کے سارے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آج اگر ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اللہ کے بندو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں 5 نمازیں ہیں تو تم 4 نمازیں پڑھ کے عشاء کی نماز چھوڑ کے سو نہ جایا کرو۔ اسلام میں پورے داخل ہو، پھر تم 5 کی 5 نمازیں پڑھا کرو۔ اپنے بچوں کو اگر تم ظہر کی نماز پڑھاتے ہو، عصر کی نماز پڑھاتے ہو، مغرب کی نماز پڑھاتے ہو اور فجر پہ نہیں اٹھاتے کہ ابھی تھوڑی سی سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، تو فرمایا نہ ایسا نہ کرو، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے بچوں کے لیے باقی نمازیں پڑھنا فرض ہیں، ایسے فجر کی نماز بھی پڑھنا فرض ہے۔ تو آپ ضرور کوشش کریں اور اسی انداز کے ساتھ زندگی کے ہر قدم پہ لحاظ رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے۔ تو فرمایا سنت مصطفیٰ کا لحاظ رکھو، اللہ کے احکام کا خیال رکھو، ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق، اسلام کی مرضی کے مطابق ہو۔ اپنی مرضیاں اب نکال کے پیچھے رکھ دیں۔ بیٹا پیدا ہوا ہے تو کچھ کام اپنے مرضی کے نہ کریں، وہی کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا ہے۔ کل کو بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو بیٹی اور بیٹے کے شادی میں کچھ فنکشن ایسے نہ رکھیں جو آپ کی مرضی کے ہوں، وہی فنکشن رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے ہوں۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو فوتگی کے اوپر بھی اپنی مرضیاں نہ چلائیں، فوتگی کے اوپر بھی دیکھیں کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو کیا طریقہ اپناتے تھے، اسی طریقے کو اپناؤ۔ فرمایا سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، کیونکہ جس نے اسلام کو چھوڑا نا وہ شیطان کا ہو گیا، اور جو شیطان کا ہو گیا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کی ذلت بھی اس کا مقدر بنے گی۔ اس وجہ سے شیطان کے چکروں سے، شیطان کے قدموں سے، شیطان کی دوستی سے ہمیشہ بچیں، رحمان کے ساتھ ہمیشہ اپنی لو لگا کے رکھیں۔ فرمایا شیطان کی پیروی سے بچیں، انہو، کیونکہ بے شک وہ لاکم، تمہارے لیے، عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے کہ اس نے اللہ کے دربار میں قسم کھائی، کہا باری تعالیٰ میں کسی کو نہیں بچنے دوں گا، لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جو میرے بندے ہیں، فرمایا ان پہ تیری چال چلنے والی نہیں ہے، ان کے خلاف تو کامیاب نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ جنہیں میرا اللہ وہ لوگ جنہیں شیطان کے چکر سے بچا لینے والا ہے، میرا اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کا لمحہ لمحہ، زندگی کا ہر کام شریعت اور اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔